بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے تاریخ طبری میں، امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے تاریخ ابن کثیر میں اور دیگر معروف مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ 5 یا 6 وسطوں سے اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس کا شمار ان 4 بادشاہوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر تھا۔ نمرود کی بادشاہت 400 سال تک رہی۔ یہ باغی اور سرکش، جابر و متکبر بادشاہ تھا۔ دنیاوی زندگی پر لٹو تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وحدہ لا شریک ذات کے حضور سر با سجود ہونے کے لیے دعوت دی تو اس کی جہالت و گمراہی اور لمبی امیدوں نے اسے خلق کائنات کے انکار پر مجبور کر دیا۔ اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ پڑا اور اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا۔ نمرود لائن کی اولاد کتنی تھی اس بارے میں تو تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے، مگر کثیر مورخین نے اس کی ایک بیٹی کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کی رفعت و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی کا نام رازہ تھا۔ یہ عقل و فراست میں یکتا تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے چند روز گزر گئے تو یہ نمرود کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کو آگ میں پھینکے جانے کے بعد کیا ہوا۔ نمرود نے کہا، اے نور نظر، کئی روز گزر چکے ہیں جب اس کو شدید بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اب اس آگ میں تمہیں کیا نظر آئے گا؟ بیٹی نے ضد کی تو نمرود نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ جب وہ لڑکی اس مچان پر آئی تو دیکھا کہ آگ کے اندر ایک باغ لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تعجب کی تو انتہا نہ رہی۔ دور سے ہی آواز دیکھ کر پوچھنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کس حال میں ہیں؟ اور تعجب کی بات ہے کہ آپ کو آگ نے جلایا نہیں بلکہ اس کے برخلاف آپ گلے گلزار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں معرفت الہی ہو اس کو آگ نہیں جلاتی۔ لڑکی نے کہا، تو کیا اگر میں بھی آگ میں آ جاؤں تو آگ مجھے بھی نہیں جلائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بشرط یہ کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ اللہ پاک اس کے دل کو نور ایمان سے منور کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلمہ کا ورد کرتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی، ایسے ہی اس لڑکی کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ جیسے ہی نمرود کے پاس پہنچی تو اسے تمام واقعے کا علم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی دین اسلام قبول کر چکی ہے۔ نمرود کے لیے یہ بات بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ورگلانے کے لیے لاکھ جتن کیے مگر وہ بلا خوف و خطر اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں۔ بالا آخر نمرود نے فیصلہ کیا کہ اسے سخت اذیتیں دی جائیں۔ اس میں پہلی سزا یہ تجویز ہوئی، اس کے ہاتھ پیروں میں میخیں گاڑ کر بازار میں لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی پر سزا کا عمل شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور اس لڑکی کو اذیت سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لڑکی کو ان کے شکنجے سے نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آلاؤ سے باہر نکلے آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس نیک صفت لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے بطن سے 20 لڑکے پیدا فرمائے
اور وہ تمام منصب نبوت پر فیض ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک دین کی راہ میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں پر صبر کو رائگان نہیں جانے دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کی سر بلندی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔